فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو، اس نے تمہیں گوناگون نعمتیں عطا کی ہیں، تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری ضروریات کا کفیل وہ واحد رب ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللہ، اور میرے سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں، اور اللہ کی محبت پانے کے لیے تمہیں مجھ سے پیار کرنا۔ اور تیسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کر، کہ وہ میری نسل ہے، میری اولاد ہے، میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، تو ان کے ساتھ تم نے محبت میری وجہ سے کر۔ تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں امت سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ وہ میرے اہل بیت سے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ تم ارشاد کر دو کہ میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ مجھے میرا رب دے گا، لیکن میں تم سے اس چیز کا مطالبہ ضرور کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے تم نے پیار کرنا ہوگا۔ ایک اور روایت سنیے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوماً فینا خطیباً بماء یدعی خمہ، حضور علیہ والسلام ہمارے درمیان ایک دن کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے۔ بین مکہ والمدینہ، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ بہت طویل ہے، اس کا ایک حصہ حضرت زید بن ارقم بیان فرماتے ہیں۔ وحمد اللہ واثنى علیہ، حضور نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی ثنا بیان کی۔ ووعظ وذکر، اور پھر حضور نے واعظ و نصیحت کی، پھر تذکیر فرمائی آخرت کے بارے میں۔ ثم قال، اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، کہا کہ میں بشر ہوں، اللہ کا بلاوا میرے پاس بھی آئے گا تو میں اس پر لبیک کہہ جاؤں گا۔ جب پیغام موت آیا، اللہ نے مجھے بلا لیا تو میں اس دنیا میں نہیں ٹھہروں گا۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، لیکن میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جن چیزوں کو حضور علیہ السلام بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی؟ ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، اور ثقلین دو بھاری چیزیں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی بھاری چیز، وزنی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح سے تھام لو، اس کتاب کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، حضور نے کتاب اللہ کے ساتھ تمسک اختیار کرنے پر ترغیب دی اور لوگوں کو اس پر ابھارا کہ اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس سے وابستگی حاصل کر لو، اس کتاب سے کبھی دوری اختیار نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد ثم قال، اور پھر ارشاد فرمایا دوسری بھاری چیز جو تمہارے اندر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیتی، وہ میرے اہل بیت ہیں، وہ میرے گھر والے ہیں۔ اور پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ یہ ایک بار نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اہل بیت کے لیے لوگوں کے رویے کیسے ہو جائیں گے، تو اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اور فرمایا کہ ان کا معاملہ محبت کا میری وجہ سے ہے۔ اہل بیت کے ساتھ جو تم پیار کر رہے ہو، ان کے اگر کسی کے عمل بہت اچھے ہیں اور کسی کا طرز زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت بڑا فقیہ اور عالم ہے، تو اس کی فقاہت، اس کا علم، اس کا زہد و تقوی، اس کی وجہ سے تو تم کسی سے بھی پیار کرو گے، لیکن ان سے پیار تم نے میری وجہ سے کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اہل بیت بھی زہد کے اعلیٰ مقام پہ فائز المرام ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اے اللہ، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو اتنی لمبی کر دے کہ جی بھر کے تجھے سجدہ کر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہے اور جسم میں تیر پیوست تھا، اور نماز میں ایسا انہماک ہوا کہ لوگوں نے تیر کھینچ لیا، جب سلام پھرا تو پھر اس کا آپ کو پھر پتہ چلا کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے۔ یہ انہماک تھا عبادت میں۔ حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تو کٹا ہی سجدے میں ہے۔ تو زہد کے جس مقام پر ہیں، صبر و رضا کے جس مقام پہ ہیں، عظمتوں کی جس معراج پر ہیں، کیا کہنے۔ لیکن ان کے ساتھ جو تم پیار کر رہے ہو وہ ان کی عبادتوں کی وجہ سے، ریاستوں کی وجہ سے، زہد و تقوی کی وجہ سے، ان کی فقاہت کی وجہ سے، ان کے علمی جو ہے وہ مقام کی وجہ سے نہیں۔ تم جب اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو محض رسول کی وجہ سے، جب حضور کی وجہ سے تم پیار کرو گے تو پھر رسول اللہ کی شفقت تمہیں نصیب ہوگی۔ علماء نے یہ بات لکھی، ابن جوزی نے لکھا ہے، سمرقند کے اندر دو معروف لوگ تھے، ایک مسلمان تھا اور دوسرا مجوسی تھا۔ تو ایک خاتون جو ہرات سے تھی اور بیوہ ہو گئی اور تھی حضور علیہ السلام کی اولاد سے، تو وہ اپنے بچوں کو لے کر کے فاقوں سے مجبور ہو کے سمرقند پہنچتی ہے، پوچھتی ہے لوگوں سے کہ یہاں کوئی ہے جو مجبور لوگوں کی مدد کرتا ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ دو لوگ ہیں، ایک مجوسی ہے اور ایک مسلمان ہے۔ تو اس نے سوچا مجھے مسلمان کے پاس ہی جانا چاہیے، اور وہ گئی اور جا کر کے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری مدد کریں تاکہ میں اپنے بچوں کی کفالت کر پاؤں۔ اس نے کہا اس خاتون کو کہ تو نسل رسول ہے، تو سیدہ ہے، اس کا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مفلوق الحاق خاتون ہوں، شجرہ لیے ساتھ تو نہیں پھر رہی، بس میں نے کہہ دیا ہے، اس پر اعتبار کیا جائے۔ اس نے کہا نہیں، ثبوت فراہم کرنا ہوگا، روز لوگ آتے ہیں۔ تو خیر یہ مجبور تھی، تو وہاں سے اٹھی اور اس مجوسی کے ہاں چلی گئی اور جس کو جا کے اپنا حال سنایا، دکھڑا بتایا اور کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی نسل سے ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو گھر دے دیا، اس کو ضرورت اس کی پوری کر دی، بچوں نے کھانا کھایا، سوئے۔ اب یہ مسلمان جو تھا یہ بھی سو گیا۔ رات خواب میں کیا منظر دیکھتا ہے کہ جنت میں خوبصورت محل ہے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ آگے بڑھا اور کہا کہ حضور یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو کہا کہ حضور مجھے دے دیجئے، میں بھی مسلمان ہوں۔ فرمایا تمہارے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ بس پریشان ہو گیا کہ یہ تو جو دن کا ماجرا تھا آج لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو روتا پیٹتا ہوا جو ہے وہ بےتاب ہوا، تو اسی میں آنکھ کھل گئی اور لوگوں کو پوچھتا پھرتا ہے کہ وہ ایک سید زادی تھی، اس کے ساتھ یتیم بچے تھے۔ تو کسی کو پتہ ہو تو کسی نے بتایا کہ وہ تو فلاں جو ساہوکار ہے، فلاں جو امیر شخص ہے مجوسی، اس نے ان کو مکان دے دیا ہے اور ان کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ تو اس کے دروازے پر گیا اور دستک دی، وہ باہر آیا، صبح کا وقت تھا، کہا 300 دینار تجھے دیتا ہوں، وہ مہمان ہمارے نبی کی بیٹی ہیں، تو آپ کو تو حق نہیں بنتا کہ ان کو رکھیں۔ تو اس نے کہا کہ میں پیسوں کی عوض یہ سودا نہیں کروں گا، میں نے تو بن دیکھے سودا کیا تھا، اب تو دیکھ لیا ہے۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا کہ خواب میں جہاں سے تجھے دھکے ملے تھے وہیں مجھے فرمایا گیا کہ تو نے میری بیٹی کو پناہ دی ہے، میں تیری نسل کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور میں تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ احبو لأہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو، میری وجہ سے ان سے پیار کرو۔ عمل میں کوتاہی بھی ہو، یہ ایک فطری بات ہے، کسی کی اولاد سے آپ پیار کریں گے تو اس کے باپ کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نسل سے، حضور کی اولاد سے، بالخصوص حضور کے شہزادگان حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضور نے اپنے فرزند قرار دیا، اپنے بیٹے قرار دیا۔ ابنی حاذا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ لفظ کہے حضور علیہ السلام نے، ان کے لیے ابن کا لفظ استعمال کیا۔ تو ان کے لیے محبت کے جذبات، اور ان کے لیے پیار، ان کے لیے الفت، تو یہ ایمان کا تقاضا ہی نہیں، یہ ایمان کی علامت بھی ہے، اور یہ ایمان ہے کہ اہل بیت رسول سے محبت کی جائے۔